صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خداوند عالم اپنی باعظمت کتاب قرآن مجید میں سورہ کوثر میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اے رسول آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی خیر کثیر، یعنی کثرت اولاد. پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ کے ماتحت جناب زہرا کا عظیم تحفہ رسول اللہ کو عطا کیا ہے کہ وہ تحفہ، وہ بی بی، وہ شہزادی کونین، وہ سیدۃ النساء العالمین کے جن کے آنے سے تمام عالمین کی عورتوں کو ایک بہترین ہدایت ملی، ایک بہترین طریقے سے ہدایت یافتہ ہونے کی عورتوں کو توفیق ملی. یقیناً جناب زہرا کا کردار کہ جس کے ذریعے آج ایک خاتون اپنی زندگی کو ویسا بنا سکتی ہے جیسا اللہ چاہتا ہے اسے دیکھنا. ہم اس دنیا کی زندگی کو ویسا بناتے ہیں جیسا زمانہ چاہتا ہے. ہم زمانے کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں، سوچتے ہیں زمانہ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، زمانہ اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کے ماتحت ہم نے آپ کو بدلنا شروع کیا. لیکن اس میں کہیں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ زمانے کی پیچھے چلتے چلتے، زمانے کو اس قدر فالو کرتے کرتے ہم خدا کو فالو کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا ویسا بننا چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسا اللہ چاہتا ہے. جناب زہرا ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو کس طرح سے ویسا بناؤ جیسا خدا چاہتا ہے. اس ایام فاطمیہ کی ان مجالس میں اب تک کہ میں نے انہی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جناب زہرا رول ماڈل کس طرح سے خاتون کے لیے ہیں، ایک عورت کے لیے ہیں، اور اس میں یقیناً ایک عورت کی زندگی کے اہم پہلو کہ ان کا جاننا بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ خدا کی عبادت کرتی ہے ایک عورت تو اسے کیسا ہونا چاہیے، وہ بطور بیٹی ہے تو اس کی کیا ذمہ داریاں، اسے کیسا ہونا چاہیے، بطور بیوی، بطور ماں اسے کیسا ہونا چاہیے. یہ باتیں اب تک کہ آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. آج کے اس مجلس میں جناب زہرا کی اس پسندیدہ چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جس میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں ایک ایسا راستہ دکھایا ہے کہ جس کے ذریعے ایک خاتون اپنے آپ کو خود بھی اپنے ہاتھوں سے وہ بہترین طریقے سے اپنی محافظہ ثابت ہو سکتی ہے. یعنی ایک ایسی چیز کہ جس کے ذریعے خاتون اپنی حفاظت کر سکتی ہے کہ تلوار لینے کی ہاتھ میں ضرورت نہیں کہ ہاتھ میں تلوار ہے یا ہاتھ میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے جنگ کرنی ہے، کیا کوئی ایسی چیز ہے؟ نہیں. ایک ایسی چیز کہ جس کے ذریعے ایک خاتون باعزت خدا کی نگاہ میں بھی ہوتی ہے، دنیا کی نگاہ میں بھی ہوتی ہے، اس کے اعمال بہترین ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے محفوظ رہتی ہے، اور اس ایک چیز کا اگر اس نے خیال کر لیا تو وہ خود اپنی محافظہ بن جاتی ہے، اپنی حفاظت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. جناب فاطمہ زہرا کی پسندیدہ چیز جو ایک خاتون کے حوالے سے ہے کہ جس کے متعلق بارہا
بیان بھی کیا جاتا رہا ہے ممبروں سے کہ یہ چیز کی جس کے متعلق جناب زہرا فرماتی ہیں کہ خاتون میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے پسند ہے وہ ہے پردہ، وہ ہے حجاب۔ ایک خاتون کو با پردہ ہونا چاہیے۔ یقیناً اس کی مثال ہم دیکھیں کہ آج بہت سے ایسے مخالفین ہیں، دشمنان دین ہیں کہ جو حجاب کو مٹانا چاہتے ہیں، حجاب کو ہٹانا چاہتے ہیں، حجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ظالم یہ جانتا ہے یا دشمن یہ جانتا ہے، جو بھی مخالفین ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ حجاب در اصل فقط ایک چادر کا نام نہیں ہے، بلکہ حجاب کے ذریعے ایک مسلمان خاتون اپنے آپ کو بہترین طریقے سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ وہ اس پروٹیکشن میں رہ کر کے ہر ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کر رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں یہ حجاب رکاوٹ نہیں ڈالتا، کیونکہ حجاب ایک خاتون کو رکاوٹیں نہیں اس کی زندگی میں پیدا کرتا، بلکہ حجاب کے ذریعے ایک خاتون کو ایک طاقت ملتی ہے، ایک ایسی طاقت کہ اس کا پورا فوکس جو ہے وہ اپنے مقصد پر ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اگر ایک بے حجاب خاتون ہے تو اسے یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ جس طرح کے بے حجاب لباس کو اس نے پہنا ہے، تو جب وہ محسوس کرتی ہے کہ کسی غیر کی نگاہیں اسے گھور رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے، ذرا چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن وہیں پر ایک خاتون جو باحجاب ہے اس کے لیے اس چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک باحجاب خاتون جو حجاب کی پابند ہے، باحجاب رہتی ہے، اسے اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں سے بچانے کے لیے کچھ ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنا ہے، بس حجاب کرنا ہے۔ باحجاب نکلتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے، اسے ایک اطمینان اس کے قلب کو میسر ہوتا ہے، اور اگر وہ پڑھائی کرنا چاہتی ہے، علم حاصل کرنا چاہتی ہے، اس راہ میں بھی اس کا پورا فوکس علم پر ہوتا ہے، کیونکہ جسم اس کا چھپا ہوا ہے۔ اب کسی کی نگاہیں اگر اس پر اٹھیں گی بھی تو وہ گنہگار خود نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے بچایا ہوا ہے۔ حجاب ایک بہت بڑا تحفہ خاتون کے لیے ہے۔ آج دشمن بے شک ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ دشمن خوف زدہ ہے خاتون کے ہمارے حجاب سے، اسی لیے وہ ان چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ حجاب کو ایک خاتون سے دور کر دیا جائے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ، اور جو بے حجاب ہے اس کے لیے مذمت بھی بہت زیادہ، سزا بھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ عورت ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں۔ وہ عورتیں جو بے پردہ ہو کر کے گھومتی رہتی ہیں انہیں دوزخ کی بدترین جگہ پر رکھا جائے گا۔ مولائے کائنات جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بے پردہ عورت کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے وہ میرے قتل میں شامل ہو۔ اللہ اکبر! کہ ایک عورت، یعنی کہاں مولائے کائنات کی ذات، ہم تو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولائے علی مولائے کائنات کے شیدائی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اور کہاں ان کے قتل کی سازش میں شامل ہونے میں شمار کر دیا جائے اس کا کہ جو بے حجاب گھومتی رہی ہوں۔ تو لہٰذا اگر محبت لاکھ ہم اہل بیت سے دعویٰ کرتے رہیں، لیکن اگر بے حجاب گھومتی رہی ایک عورت تو وہ گویا مولا علی کے قتل میں شامل ہے۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ جب عورتیں مجھے بازار شام میں پتھر مار رہی تھیں، مجھے اس وقت سے بھی زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ہماری چاہنے والی بازاروں میں بے پردہ گھومتی ہے۔ جب کوئی خاتون بے پردہ گھومتی، جناب زینب فرماتی کیا کچھ غم و مصائب نہیں آپ پر گزرے؟ یقیناً بہت زیادہ غم و مصائب کا سامنا شہزادیوں نے کیا ہے، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ وہ پتھر کا کھانا، وہ تمام تکلیفیں، وہ پھر بھی ہمیں اس سے زیادہ کہیں تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہماری کوئی چاہنے والی بازاروں میں اس طرح سے بے حجاب بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بے شک یہ حجاب جو ایک عورت کو وقار دیتا ہے، ایک عورت کو عزت دیتا ہے، ایک عورت کو اس سماج میں بہترین طریقے سے اپنی حفاظت کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا اس حجاب کو کس قدر پسند فرماتی ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ بے شک باحجاب خاتون خدا کی بارگاہ میں اپنے مرتبے کو بلند کر لیتی ہے، خدا کی رضا کو حاصل کرتی ہے، خدا کی خوشنودی کو حاصل کرتی ہے۔ جناب زہرا کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ جناب فاطمۃ الزہرا بعد رسول خدا اپنی شہادت تک کے کہیں کبھی بھی مسکرائی نہیں، اتنی زیادہ غم
زدہ تھیں، لیکن ایک روایت صرف ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ مسکرائیں۔ اتنا غم تھا آپ کے دل پر کہ رسول خدا کی شہادت سے لے کر اپنی شہادت تک کے جناب زہرا نے ایک مرتبہ بھی تبسم نہ کیا سوائے ایک مرحلے کے۔ ایک معاملہ ایسا آیا کہ جہاں پر آپ مسکرائی ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ جب آپ یہ گفتگو کر رہی ہیں اسما سے کہ یہاں پر عربوں میں نے دیکھا ہے کہ جب جنازے اٹھتے ہیں تو عورتوں کے جنازے بھی ایسے اٹھتے ہیں کہ ان کی قد و قامت پتہ چلتی ہے۔ مجھے اس چیز کو دیکھ کر بہت اذیت ہوتی ہے۔ اسما نے اس وقت کہا تھا، بی بی جب میں ہجرت کر کے حبش گئی تھی میں نے وہاں دیکھا تھا کہ وہاں پر لوگ جنازہ عورتوں کا اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ جنازے کے اوپر اس طرح سے کھجور کی پتے وغیرہ سے ان کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب اسما نے وہ پورا تابوت کی شکل میں بنا کر کے جناب زہرا کو دکھایا کہ جس میں ایک عورت کی میت رکھ کر کے اٹھائی جائے اور قد و قامت کا کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ جناب زہرا نے جب یہ دیکھا تھا تب آپ مسکرائی ہیں، آپ نے تبسم کیا ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ جناب زہرا کو کس قدر پردہ پسند تھا، کتنا حجاب پسند تھا کہ آپ اتنا زیادہ غم آپ کے دل پر طاری ہے۔ کوئی چیز آپ کو مسرور نہیں کر پائی سوائے اس کے کہ پردے کے بارے میں سننا کہ جب میرا جنازہ اٹھے اس طرح سے تابوت میں رکھ کر اٹھایا جائے تاکہ قد و قامت کا پتہ نہ چلے۔ اس چیز کو جان کر جناب زہرا نے تبسم کیا ہے، یعنی پردے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اگر ہم جناب فاطمۃ الزہرا کو یقیناً اپنی شہزادی مانتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ شہزادی کونین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈھالا جائے، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ جناب زہرا ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، ایک رول ماڈل ہیں کہ وہ ہمیں بتاتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ایک عورت کو کس طرح سے اس دنیا کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ آج ذکر کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے کہ بے شک جناب فاطمہ زہرا ایک عورت کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہیں تاکہ وہاں سے ہر ایک پہلو میں ایک عورت جو ہے مہارت حاصل کر سکے، خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ بہت زیادہ غموں کو آپ نے دیکھا ہے، برداشت کیا ہے، یہاں تک کہ اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی تھیں جناب فاطمۃ الزہرا۔ اسی بابا سے جب جدا ہوئی ہیں تو جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا کو یاد کر کے بہت رویا کرتی۔ ایک طرف باپ کی جدائی کا غم تھا، دوسری طرف علی کو لوگوں نے جو تنہا کر دیا اس چیز کا غم تھا، امت کی بے وفائی کو آپ دیکھ رہی تھیں اس بات کا غم تھا، اور پھر آپ کو خود بھی زخمی کیا گیا، جناب محسن کو شہید کیا گیا۔ ان تمام غموں کو لیے بی بی روتی رہتی، گریا کیا کرتی اور اپنے بابا کے لیے بالخصوص یاد کر کے روتی رہتی۔ اپنے بابا کو جب بھی یاد کرتی رو رو کر کہتی کہ بابا آپ کی زہرا پر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ اگر روشن دن پر پڑتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ جناب فاطمہ زہرا جب بابا پر روتی تھیں، ایک روز کچھ لوگ آئے اور جناب مولا کائنات سے کہنے لگے کہ زہرا کے رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں آرام میں ہمارے خلل پڑتا ہے، زہرا سے کہیں کہ وہ رویا اس طرح سے نہ کریں۔ مولا کائنات نے جب دیکھا کہ یہ لوگ جناب زہرا کو ان کے بابا پر رونے بھی نہیں دیتے، ایک مرتبہ جناب زہرا کے لیے بیت الحزن بنایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے روایت پائی جاتی ہے کہ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو جناب زہرا کا معمول یہ تھا کہ حسنین کو لے کر کے آبادی سے دور چلی جاتی، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے گریا کیا کرتی، رویا کرتی تھیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا اس درخت کے نیچے روتی۔ ایک ظالم نے دیکھا، ایک روز جب بی بی پلٹی ہیں اس نے جا کر اس درخت کو ہی کاٹ دیا۔ اب جناب زہرا جب دوسرے دن پہنچی ہیں تو درخت نہ تھا، آپ دھوپ میں بیٹھی گریا کرتی رہیں۔ جب گھر حسنین لوٹے ہیں تو رو کر کہنے لگے بابا علی اماں دھوپ میں بیٹھ کر کے گریا کیا کرتی ہیں، بابا اماں کی خبر لیجئے، ایک مرتبہ خیال کریں
کہ اماں کس طرح سے تڑپتی رہتی ہیں۔ مولائے کائنات نے ان تمام باتوں کو جب دیکھا، ایک مرتبہ بیت الحزن کو تعمیر کیا کہ جناب سیدہ آبادی سے دور اس بیت الحزن میں جا کر کے روتی ہیں، گریا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بچی یاد آتی ہے کربلا میں کہ اپنی ہی دادی کے مانند جناب سکینہ بنت الحسین بابا پر رونے کی اجازت نہ تھی، اگر رونا چاہتی تھی تو کوئی تسلی نہ دیتا، حتیٰ کہ رونے بھی نہ دیا جاتا۔ سکینہ جب بھی روتی تو کوئی گھڑکیاں دیتا، کوئی تماچے مارتا، کوئی تازیانے مارتا، لیکن کبھی کسی نے اس یتیمہ کو تسلی نہ دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔